یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم جس رسول کے بارے میں سیکھنے کو ہیں وہ شمعون پطرس ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شمعون بیت سیدا کا رہنے والا تھا، اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 1 باب اور اس کی 44 آیت میں ملے گا۔ شمعون نے صرف عبادت خانہ کی تعلیم حاصل کی۔ ہر یہودی بچے کو 12 سال کی عمر تک عبادت خانہ کی تعلیم دی جاتی تھی، اس لیے اپنے زمانہ کے معیار کے مطابق اسے ان پڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اس بات کا ذکر آپ کو اعمال کی کتاب اس کے 4 باب اور 13 آیت میں ملے گا۔ بعد میں وہ کفرنہوم منتقل ہو گیا، اور یہ آپ کو متی کی انجیل اس کے 8 باب اور 14 آیت میں ملے گا۔ شمعون اور اس کا بھائی مچھلیوں کے کاروبار میں یعقوب اور یوحنا کے حصہ دار بن گئے، اور یہ آپ کو لوکا کی انجیل 5 باب اور 10 آیت میں ملے گا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی، اور اس کی بیوی اور اس کی ساس اس کے ساتھ اس مکان میں رہتی تھی جو اس کا اندریاس کے ساتھ مشترکہ ملکیت کا تھا۔ اس مشترکہ مالکی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا باپ یوحنا فوت ہو چکا تھا، اور یہ آپ کو مرکز کی انجیل اس کے 1 باب اور اس کی 29 آیت میں ملے گا۔ شمعون نام کا مطلب ہے سننا یا سننے والا، مگر جب یسوع اس سے ملا تو یسوع نے اس کا نام پطرس رکھا، جس کا مطلب ہے پتھر یا چٹان، اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 1 باب اور اس کی 42 آیت میں ملے گا۔ یسوع نے جب شمعون سے یہ کہا، اس سے پہلے یسوع نے اس پر نگاہ کی، اور یہ وہ نگاہ ہے جو باطن کو دیکھ لیتی ہے اور سب کچھ جانتی ہے۔ پطرس 3 سال تک خداوند یسوع کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس نے یسوع کو کئی معجزے کرتے دیکھا۔ اس نے یسوع کو مردوں کو زندہ کرتے، بدرو گرفتہ لوگوں کو رہائی دیتے، اندھوں کو بینائی دیتے دیکھا۔ جب یسوع نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، تب بھی پطرس، یعقوب اور یوحنا اس کے ساتھ تھے۔ جب پہاڑ پر یسوع کی صورت بدلی، تب بھی وہ وہاں تھا۔ اس نے موسیٰ اور ایلیاہ کو بھی یسوع سے باتیں کرتے دیکھا۔ 12 شاگردوں میں سے صرف پطرس ہی تھا جو یسوع کے ساتھ پانی پر چلا۔ جب یسوع نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تب پطرس نے کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یہ بات ہمیں متی کی انجیل اس کے 16 باب میں ملتی ہے۔ اگر ہم اس کی 17 سے 19 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ جس واقعہ سے شمعون میں چٹان جیسے اعتبار کی کمی نظر آتی ہے، وہ اس کا یسوع کا انکار کرنا ہے۔ جب یسوع نے خبردار کیا کہ تمام شاگرد میرے بارے میں ٹھوکر کھائیں گے، تو شمعون نے جواب دیا کہ گو سب ٹھوکر کھائیں، لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ اس پر یسوع نے خاص پطرس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور یہ آپ کو مرکز کی انجیل اس کے 14 باب اور 27 سے 31 آیت میں ملے گا۔ جب یسوع شاگردوں کے ساتھ گتسمنی باغ میں آیا اور وہاں دعا کی، اور جب وہاں ایک بھیڑ یسوع کو پکڑنے آئی، تو پطرس نے تلوار کھینچ لی اور قریب ترین کھڑے سردار کاہن کے نوکر ملخوس کا کان اڑا دیا۔ اور یہ واقعہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 18 باب اور اس کی 1 سے 10 آیت میں ملے گا۔ اور جب یسوع کو گرفتار کر کے لے گئے، تب پطرس بھی پیچھے پیچھے گیا، اور جب یسوع کو سردار کاہن کے سامنے حاضر کیا گیا، پطرس بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اور جب وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ بھی یسوع کے ساتھ وہاں تھا، اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا۔ اور اسی وقت مرغ نے بانگ دی۔
اس کے بعد جب یسوع کو مصلوب کیا گیا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس دن جب چند عورتیں یسوع کی قبر پر گئیں تو فرشتہ نے ان سے کہا کہ یسوع جی اٹھا ہے، اور اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، وہیں تم اس کو دیکھو گے۔ اور یہ آپ کو مرکز کی انجیل اس کے 16 باب 6 سے 7 آیت میں ملے گا۔ پترس نے تو یسوع کا انکار کیا، پر یسوع کو اب بھی اس سے محبت تھی۔ جب ان عورتوں نے جو قبر پر سے ہو کر آئی تھیں شاگردوں کو بتایا تو پترس اور یوحنا دوڑ کر قبر پر گئے، اور پترس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ رومال جو یسوع کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جگہ الگ پڑا ہوا تھا۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت یسوع اس جگہ آیا جہاں شاگرد تھے، وہاں آیا اور ان سے ملا، اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 20 باب میں ملے گا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 21 باب 15 سے 17 آیت تک دیکھیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے، یسوع جب تیسری بار تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں سے ملا جن میں پترس بھی تھا، تب یسوع نے جب وہ کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پترس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ اس طرح یسوع نے ہر اس انکار کے بدلے جو پترس نے کیا تھا اس سے اپنی محبت کا اظہار کروایا۔ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد شاگرد دعا میں مشغول رہے۔ انہی دنوں پترس نے بھائیوں میں جو تخمیناً 120 کی جماعت تھی ان میں کھڑا ہو کر کہا کہ یہودا اسکریوتی کی جگہ کسی بھائی کو جو یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے تک جو برابر ہمارے ساتھ رہے، ان میں سے ایک مرد کو اپنے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنایا جائے۔ اور کرہ ڈالا گیا اور وہ متیہ کے نام کا نکلا، اور وہ ان 11 کے ساتھ شمار ہوا۔ اور یہ آپ کو اعمال کی کتاب اس کے 1 باب اور اس کی 12 سے 26 آیت میں ملے گا۔ پترس ماہی گیر سے آدم گیر بن گیا۔ جب عید پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا اور لوگ جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا وہ ٹھٹھا کر کے کہنے لگے کہ یہ تازہ مے کے نشہ میں ہیں، تب پترس نے آواز بلند کر کے لوگوں کو پیغام دیا، واعظ کیا، اور اسی دن 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اور یہ آپ کو اعمال کی کتاب اس کے 2 چیپٹر میں ملے گا۔ اس کے بعد پترس نے ایک جنم کے لنگڑے کو شفا دی۔ ہیکل میں پترس نے پیغام دیا، جس کی وجہ سے پترس اور یوحنا کو قید میں رکھا گیا، مگر کلام سننے والوں میں سے بتھیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی۔ دوسرے دن ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کریں، مگر وہ دلیری سے خدا کا کلام سناتے رہے۔ حنانیہ اور سفیرہ کی ریاکاری سے پردہ اٹھایا، بیماروں کو شفا دی، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑک پر لا کر چارپائیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے کہ جب پترس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ یہ آپ کو اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب اور 15 آیت میں ملے گا۔
اس کے بعد رسول ستائے جانے لگے اور سردار کاہنوں اور صدوقیوں نے رسولوں کو حسد کے مارے قید میں ڈال دیا، ان کا حوالات میں رکھا گیا، مگر خداوند کے فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے۔ یہاں سے انہیں عدالت میں لایا گیا اور سخت تاکید کی گئی کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کریں۔ پطرس نے یہاں بھی دلیری دکھائی اور کہا کہ ہمیں خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اس کے بعد رسولوں کو مار پیٹ کر اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا گیا کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا، مگر وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ اس کے بعد پطرس اور یوحنا سامریا جاتے ہیں اور جن لوگوں نے وہاں یسوع کو قبول کیا ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ وہاں ایک جادوگر تھا جس کا نام شمعون تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ شاگردوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے اس سے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بکھرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر، شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ اور یہ آپ کو اعمال 8 چیپٹر اور اس کی 20 سے 23 آیت میں ملے گا۔ پھر وہ گواہی دے کر اور خداوند کا کلام سنا کر سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشخبری دیتے ہوئے واپس یروشلم آئے۔ اس کے بعد پطرس لدا میں انیاس نام ایک مفلوج کو شفا دیتا ہے، اور یافا میں طبیتا نام ایک شاگرد تھی، وہ بیمار ہو کر مر گئی، اور پطرس نے گھٹنے ٹیک کر اس کے لیے دعا کی۔ پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے طبیتا اٹھ۔ پس اس نے آنکھیں کھول دی اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے بعد کرنیلیس کے گھرانے کو کلام سنایا اور ان پر روح القدس نازل ہوا، اور بھائیوں کو بتایا کہ کس طرح غیر قوموں پر بھی روح القدس کا نزول ہوا۔ یہ آپ کو اعمال 9 باب 10 باب اور 11 باب میں ملے گا۔ اس کے بعد ہمیں اعمال 12 باب میں پطرس کی تیسری قید کا بیان درج ملتا ہے۔ اس کے مطابق ہیرودیس نے اسے گرفتار کروایا، اور دوسری طرف کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی تھی، کیونکہ اگلی صبح اس کو قتل کیا جانا تھا۔ اسی رات خداوند کے ایک فرشتہ نے اسے نیند سے جگایا، اس کی زنجیریں کھل پڑیں، اور قید خانہ سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، اور آپ ہی ان کے لیے وہ دروازہ کھل گیا، اور پطرس وہاں سے اس جگہ گیا جہاں لوگ اس کے لیے دعا کر رہے تھے، اور ان کو بتایا کہ کس طرح خداوند نے اسے قید سے نکالا۔ پھر وہ وہاں سے کسی اور جگہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اعمال 15 باب اس کی 7 سے 11 آیت میں ہمیں پطرس جب یروشلم میں پہلی چرچ کونسل کی گئی تب نظر آتا ہے۔ وہ وہاں پر مسیحیت کو یہودیت میں بدلنے کی غلطی کی مخالفت کرتے ہوئے پولس اور برناباس کے ساتھ ملے ہوئے نظر آتا ہے، اور تصدیق کرتا ہے کہ نجات شریعت سے نہیں بلکہ فضل سے ہے۔ اس کے بعد پطرس رسولی تاریخ کے صفحات میں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد پہلا کرنتھیوں اس کے پہلے باب اور 12ویں آیت میں کیفا کا ذکر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے پطرس کچھ عرصہ وہاں بھی رہا ہو۔ اس نے ایشیائے کوچک میں بکھرے ہوئے یہودیوں میں بھی منادی کی۔ اس نے ان کو خطوط لکھے۔ اس نے پہلا خط بابل سے لکھا
اور یہ پہلا پطرس اس کے 5 باب اور اس کی 13 آیت میں ہے۔ روایت کے مطابق پطرس نے زندگی کے آخری ایام روم میں گزارے، وہاں اسے الٹی صلیب دی گئی۔ یسوع کی پیشن گوئی کے مطابق جو یوحنا کی انجیل اس کے 21 باب اور 18 آیت میں ہے، ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ پطرس نے خود کہا تھا کہ اسے الٹا صلیب دیا جائے، کیونکہ اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ اسے یسوع کی طرح صلیب دی جائے۔ پطرس کو پہلا پوپ بھی کہا جاتا ہے۔ پطرس کو ویٹیکن ہل میں دفنایا گیا۔ کنسٹنٹائن بادشاہ اول نے ویٹیکن ہل کو ایک لارج بسیلکا بنوایا۔ یہ روم میں ہے۔ اٹلی میں اسے سینٹ پیٹرز بسیلکا بھی کہتے ہیں۔ 1950 میں یہاں سے کچھ ہڈیاں ملیں اور پوپ پال ششم نے ان کو پطرس رسول کی ہڈیاں کہا۔ نومبر 24 کو 2013 میں پوپ فرانسس نے ان ہڈیوں کو پبلکلی شو کیا اور اس دن بہت بڑا جشن منایا گیا۔ یہ ہڈیاں تعداد میں 9 تھیں۔ 29 جون کو پطرس رسول کا تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ بعض لوگ یہ تہوار 22 فروری اور 18 نومبر کو مناتے ہیں۔ پطرس رسول کا نشان الٹی صلیب، کشتی اور مرغ ہے۔ میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔